حافظ ایسے شاعروں کو پڑھ کے اپنی ایک جمالیاتی ذمہ داری کا شعور ہوتا ہے، وہ یہ کہ جمالیاتی حس اگر اخلاقی نہیں ہے تو وہ بے مصرف ہے، اور اخلاقی حس اگر جمالیاتی نہیں ہے تو وہ ادھوری ہے۔ تو حافظ کے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے معاملہ بندی کے اشعار ہیں، مطلب جسمانی حسن کی تفصیل کے اشعار ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ روحانی ہوتا ہے، یعنی آدمی کا ذہن اس میں روحانیت ڈھونڈنے پر خود کو مجبور پاتا ہے، اور ان کا جو فوری تاثر محسوس ہوتا ہے وہ گھٹیا نہیں ہوتا، وہ پروفین نہیں ہوتا، اس میں بھی ایک پیورٹی اور ایک شفاف پن ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو ہمیں ایک بہت ہی بڑے کام کی طرف متوجہ بھی کر دیتے ہیں، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمارے نفس میں جو جو بنیادی صلاحیتیں درکار ہیں وہ صلاحیتیں بھی ہمارے اندر پیدا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان سے اپنا یہ مفاد لے کر رابطہ کریں۔ تو ہر ٹیکسٹ پہلے سے موجود ایک تصور افادیت اور تصور ضرورت کے تحت پڑھا جاتا ہے۔ تو شاعری وغیرہ پڑھتے وقت اپنے آپ کو پابند رکھیں اس پرسیپشن کا کہ جمالیات، حسن خیر اور حق سے منقطع نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے جو ہے نا، یہ جو آج کل کے شاعروں کی جو گراوٹیں ہیں ان سے محفوظ رہ جائیں گے، یا شعراء میں عام طور پہ جو پستی ذوق ہے اس سے محفوظ رہ جائیں گے۔ لہذا شاعری پڑھنی ہو تو بس بڑوں کو پڑھا کریں، اور وہ آپ کو یہ سکھا دیں گے، یہ چکھا دیں گے کہ کسی کے حسن پہ واہ واہ کرنا آپ کو لگے گا کہ اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ حسن پریزنس کو کہتے ہیں فلسفے میں، حسن ایکسپریشن کا نام ہے۔ تو وہ حسن نہیں ہے جو خود کو ایکسپریس کر کے اللہ کی پریزنس میں نہ بدل جائے۔ یہ یاد رکھنا، ورنہ کیڑے مکوڑوں کی جمالیات ہے۔ تو حافظ کے ہاں یہ بہت آسانی سے ذوق پیدا ہو، اس کے لیے ذوق چاہیے نا، اس کے لیے صرف بات سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بات کو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ حافظ ایسے لوگوں سے ہو جاتی۔ اب جیسے گرچہ پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر، گرچہ پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر، کہ سحر گہ ز کنارے تو جواں برخیزم۔ اب بالکل جسمانی ماحول ہے کہ اگرچہ میں بوڑھا ہوں، لیکن اگر تو زور سے مجھے اپنے بازوؤں میں کس لے تو صبح ہوتے تک میں تیرے پہلو سے جوان ہو کر اٹھوں گا۔ اب یہ بالکل لدا پھندا ہے فزیکیلٹی سے، لیکن یہ احساس دلاتا ہے اللہ کی شان ربوبیت کا کہ میں مضمحل ہو گیا ہوں، میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں تیرے جمال کی اپریسیشن سے خالی ہو کر۔ تو اب اگر تو اپنی کسی بھی شان جمال کے دائرے میں مجھے سختی سے جکڑ لے تو میرا یہ ذوف، میرا یہ جمالیاتی اور اخلاقیاتی بڑھاپا یہ صبح تک ختم ہو جائے گا۔ یہ رات کا بیان ہے نا کہ اے اس رات میں اپنی کسی بھی شان جمال کا انکشاف کر دے تو صبح اٹھ کر میرے شعور پہ چھائی ہوئی مردنی ختم ہو جائے گی، اور شعور جمال پھر میرے اندر آپریٹ کرنے لگے گا۔ پھر میں حسن، بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ جو حسن کی تحسین کے لائق نہ رہ جائے۔ تو تجھ سے غفلت برتی ہے تو میرے اندر جمال کو اپریشیٹ کرنے کی حس ختم ہو گئی ہے، تو میں مراقب ہوتا ہوں، میں تنہائی میں متوجہ ہوتا ہوں،
مجھے کوئی ایسی چیز اپنی دکھا دے کہ جو مجھے دوبارہ سے جمالیاتی ذوق کا اس کی حقیقت کے ساتھ فعال حامل بنا دے، جواں برخیزم، جوان ہو کے اٹھوں۔ تو اب یہ زبردستی کے معنی نہیں، کسی کی فارسی اگر اچھی ہو نا تو وہ الفاظ کی اس نشست سے یہی احساس عکس کرے گا۔ تو یا کہ سحرگہ شگفتنم ہوس است، ایک غزل ہے جس کی ردیفی ہوس است ہے، ہوس ہے، اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ روح کو صاحب حواس اور صاحب جذبات بنا دیا گیا ہے، یعنی روح ایسی مجرد چیز کو بھی جیسے جسمانی جذبات اور احساسات مل گئے ہیں، اس غزل میں یہ محسوس ہوتا ہے۔ اس بات کو حافظ نے دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ ما در پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم، اے بے خبر ز لذت شرب مدام ماں، کہ تو مجھے شراب کا پیالہ لے کر اسے پیتے دیکھ کر فتوے لگا رہا ہے، تجھے کیا معلوم کہ میں اس پیالے میں محبوب حقیقی کے چہرے کا عکس دیکھ رہا ہوں۔ تو شراب میں لذت اس مشاہدے سے ہے، شراب کے مسکر ہونے سے لذت نہیں ہے، میں بے خود ہوں اس جلوہ دوست سے، نہ کہ شراب میں موجود نشے سے، اور میں طالب ہوں اس دید کا، نہ کہ تیری اور اس کی طرح شراب سے مدہوش ہونے کا۔ تو دنیا میں اس سے بڑی قوت اور بلندی کیا نصیب ہوگی کہ آدمی کے جبلی وجود اور اس کے روحانی وجود میں تضاد کی نسبت نہ رہ جائے۔ کامل آدمی وہ ہے جس کا جبلی وجود اور روحانی وجود دونوں بہترین حالتوں میں زندہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو جائے۔ تو حافظ وہ آدمی ہے جو جبلت اور روحانیت کو کمپلیمنٹری بنا دیتا ہے۔ رومی اور حافظ خاص طور پہ یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جو آپ کی جبلی جوش و خروش اور طاقت کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے، ان کا استعمال درست کروا دیتے ہیں۔ وہ مثنوی میں ایک حکایت ہے نا کہ خلیفہ نے مجنوں کی شہرت سنی کہ اتنا بڑا عاشق ہے کہ یہ ادھر ادھر گھومتا ہی پھر رہا ہے۔ مجنوں اب ظاہر سب جانتے ہی مجنوں کون تھا، تو اس کو تجسس ہوا کہ وہ محبوب کیا شے ہوگا جس کے عشق میں یہ اس طرح پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس نے لیلا کو بلوا لیا بادشاہ نے۔ تو لیلا وہ ایک سیاہ فام سی عورت موٹی سی، وہ پہنچی تو یہ حیران رہے، کہنے لیلا ہے یہ؟ بار بار پوچھا کہ یہ وہی لیلا ہے جو مجنوں کی محبوبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہی ہے۔ تو اب دیکھیں دو مصروں میں مولانا پورا وہ بتا دیتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، مطلب مروت کی وجہ سے کہا، ورنہ تو کہتا ہے بدصورت ہے، لیکن بادشاہ تھا اور مجنوں سے دلچسپی رکھتا تھا تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی نا کہ جو عاشق سے دلچسپی رکھتا تھا۔ تو کہا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، کہ تو دوسرے عام حسینوں سے زیادہ حسین تھوڑی ہے۔ تو مجنون نے یہ حال بنا رکھا ہے تیرے عشق میں، تو عام سا ایک حسینہ ہے۔ تو دوسرا مصرع اس کا قول ہے لیلا، گفت خاموش چن تو مجنون نیستی، کہ تم چپ رہو، تم کیا جانو کیونکہ تم مجنون نہیں ہو، تم میرے حسن کو تماش بینوں کی طرح جسمانی حدود میں دیکھ رہے ہو، مجنون ایسا نہیں ہے۔ مجنون کی نظر سے دیکھو تو میں حسین ہوں، اپنی نظر سے دیکھو گے تو عام سا حسین ہوں۔
مجنوں کی نگاہ سے دیکھو گے تو میں واحد حسین ہوں. اور یہ صرف کوئی حب الہی یا کوئی میٹافزیکل لو کی بات نہیں کر رہا میں، بالکل فزیکل ریلم میں بھی، کہ آدمی نفس اور جبلتوں کی تسکین کرنے والے یا جبلتوں کے تقاضوں کا تقاضا بن جانے والے حسن کو بھی اسپریچولائز، مورلائز کر سکتا ہے. یہیں پہ اسے وہ قوت میسر آئے گی جہاں جبلتیں اور روحانیت ہم کار ہے.